بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ہے الارم نیوز اور میں ہوں احمد ممتاز۔ ناظرین، حسب معمول آج میرے ساتھ اس عوامی عدالت پروگرام میں جناب طلعت بٹ صاحب چیئرمین الارم نیوز میرے ساتھ رہیں گے۔ اپنے اس پروگرام میں جناب طلعت بٹ صاحب کو ویلکم، خوش آمدید اور السلام علیکم کہتا ہوں۔ وعلیکم السلام، تھینک یو احمد ممتاز صاحب، تھینکس۔ جی ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک وہی عوامی عدالت میں جو نیا مقدمہ آج ہم چلائیں گے وہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت اور اپوزیشن کا آپس میں کھیل چل رہا ہے اور عوام کی طرف کسی کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، کوئی دونوں میں سے، اپوزیشن اور حکومت میں سے کوئی بھی پارٹی عوام میں جو اس وقت غربت، افلاس، سیلاب اور بے گھر لوگ ہوئے پڑے ہیں ان کے بارے میں نہ تو پنجاب حکومت سوچ رہی ہے، نہ ہی وفاقی حکومت، اور نہ ہی کوئی خیبر پختونخوا اور نہ ہی سندھ۔ اس پر بھی بات کریں گے، اور رات کو ایک اور جو ڈرامہ لگا ہے، ساری رات عوام جاگ کر عوام نے گزاری ہے، تو ان اپنے لاڈلوں کے لیے اس پر بھی تبصرہ کریں گے۔ تو اپنے اس پروگرام کا آغاز میں رات والے جو وقوع ہے، عمران خان صاحب کی جو گرفتاری والا معاملہ تھا، اس سے شروع کرتا ہوں۔ بٹ صاحب، ساری رات عوام جاگی ہے جی، اور کسی قسم کی وفاقی حکومت نے گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی جی۔ تو یہ سارا ڈرامہ خود پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے یا لیڈرشپ ہے، انہوں نے خود یہ ڈرامہ رچایا، یا واقعتاً کوئی ایسا تھا ایشو جس وجہ سے یہ پورے قوم کو باہر نکال کے 15 منٹ کی کال دے کے پورے پاکستان کو جگا دیا؟ جی تھینک یو احمد ممتاز صاحب۔ دراصل یہ جو ٹویٹ تھا یہ تقریباً کل پچھلے پیر انہی کے ٹویٹر سے ایشو ہوا ہے، تقریباً 10، 12، 15 آئی پی سے یہ نکلا ہے، اور اس کو سپریڈ کرنے والے اس سے 200-300 آدمی تھے، اور یوں ہی یہ یورپ کی ہواؤں میں اس کی خوشبو دیکھی گئی یا سنی یا سونگھی گئی، تو فوراً ہی جو یورپین تجزیہ نگار ہیں انہوں نے آپس میں بیٹھ کے یہ اس پہ معاملہ فہمی کی، اور ہمیں بھی رات تک پورے یورپ سے دوستوں کے ٹیلی فون آتے رہے، میسیج آتے رہے، اور کیونکہ یہ قومی معاملہ ہے تو ہم قومی عدالت لے کے بیٹھے ہیں، تو ہمیں خاص کر وہ تجزیہ نگار یا وہ قوم کے خادم فون کرتے ہیں یا ہم سے وہ فرمائش کرتے ہیں کہ آپ اس معاملے کو اپنی عدالت میں چھیڑیں۔ جی سر۔ جی، عدالت میں چھیڑیں بٹ صاحب، یہ تو ٹھیک ہے، ہم عدالت میں چھیڑتے ہیں سارے قصے، مگر یہ ملک کا پتہ ہی نہیں چل رہا کون سی حکومت ہے، کون اپوزیشن ہے۔ پنجاب میں کسی اور کی حکومت ہے، وفاق میں کسی اور کی ہے، پختونخوا میں کسی اور کی، سندھ کراچی میں کسی اور کی۔ یہ اس کا کیا ہے؟ پاکستان کا بنے گا کیا بٹ صاحب؟ سر، یہ متنجن جو پکا ہوا ہے نا، یہ تقریباً 16-17 پارٹیوں کا آپس میں ایک اشتراک ہے، اور جس میں جو پی ٹی آئی ہے وہ سب سے بڑی پارٹی ہے، سیکنڈ نمبر نون لیگ، تیسرے نمبر پہ یہ 2-3 پارٹیاں جس میں اے این پی بھی ہے اور دوسری چیز، ٹھیک ہے، ایم کیو ایم بھی ہے۔ تو اب یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا عمران خان کو یہ جیل دیں گے یا ریل دیں گے۔ دوسرا، اب یہ بھی فیصلہ ہوگا کہ عوام کیا چاہتی ہے۔ جو ساری رات سڑکوں پہ نعرے لگاتے ہیں وہ قربانی دینے میں بھی گریز نہیں کریں گے۔ آپ نے اپنے پاکستان میں اور دوسری پوری عربوں میں اور پورے یورپ میں، آسٹریلیا، کینیڈا، سارے چینلوں پہ ایک ہی ٹاپک دیکھا تھا جس میں عمران خان کی جیل کا اور عوام کی جلسہ جلوس اور نعرے بازی کا تذکرہ نظر آیا۔ جی سر۔ بٹ صاحب، رات کو جب یہ معاملہ ہوا تھا گرفتاری والا، تو جو پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت ہے انہوں نے سب لوگوں نے تقریریں کی ہیں اپنی اپنی جگہ پر، اور ان کی جو تقریروں کا لب لباب تھا، سب کو اگر ملایا جائے، دیکھا جائے، تو ایک ہی بنتا تھا کہ جب عمران خان صاحب کو گرفتار کر لے حکومت، تو عوام سڑکوں پر آئے، اور سامنے جو بھی آئے، پولیس آئے،
پاکستان آرمی آئے تو عوام اس کے ساتھ لڑائی کرے. جی تو یہ پہلے ان پہ بغاوت کے پرچے ہیں. اوپر سے پھر یہ سیاسی قیادت نے جی لوگوں کو اکسانا شروع کر دیا ہے. تو جی بٹ صاحب یہ جماعت کہاں جا رہی ہے؟ کیا واقعی یہ فارن فنڈنگ جماعت بننے جا رہی ہے؟ واقعی یہ یہودیوں کی زبان بول کر ملک میں افراتفری پھیلانا چاہتی ہے؟ واقعی یہ انہوں نے باہر سے کچھ پیسے لیے ہیں، فنڈنگ راہ سے لیے یا کسی سے بھی یہودی ایجنٹوں سے لیے یا اسرائیل سے لیے، اور وہ اپنا کام کرنے کے لیے اب تیار ہو چکے ہیں کہ عوام کو بھڑکا کر حکومت کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف اور ملک میں خانہ جنگی کرائی جائے؟ اچھا، اب سمجھ آئی مجھے جی بات صاحب کہ یہ جو فارن فنڈنگ اور یہ یہودی چندے اور یہ نیگیٹو سوچ، یہ پوائنٹ کون دے رہا ہے؟ آپ اکیلے صحافی نہیں ہیں. اس ٹاپک کو پوری دنیا میں ایسے چینل پہ ایسے عجیب انداز سے پیش کیا گیا. تو اب یہ یقین کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی 23 کروڑ عوام جو ہے 24 وہ بھی چلے 24 کروڑ کر لے، 25-22 جتنی بھی ہے، جی اب یہ ساری عوام جو ہے یہودی ہو چکی ہے، اور یہ ساری عوام جو ہے چندے کے زور پہ چل رہی ہے، وہ بھی فارن فنڈنگ یہودی لابی کی. تو بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کم از کم یہ تو سوچ لیں کہ نہ تو یہ عوام یہودی چندے پہ بیٹھی ہے، اور نہ ہی یہ عمران خان کسی کے چندے پہ پل رہا ہے. یہ تو خود ایک ATM مشین ہے، جدھر ہاتھ پھیلاتا ہے اس کو لوگ اپنے کپڑے بھی دے دیتے ہیں. عوامی لیڈر ہے اور پاکستانی امنگوں کا ایک محور ہے کہ کاش کہ ایسے لیڈر پاکستان میں پیدا ہوتے رہیں اور پاکستان کی ترقی کا سبب بنے. جی بٹ صاحب، لیڈر بننا تو بہت مشکل ترین کام ہے. میرے خیال میں ابھی تک لیڈر کی کمی ہے پاکستان میں، اور پاکستان کافی مطلب جب سے بنا ہے ایک دو لیڈر آئے ملک میں، یہ نہیں کہ بالکل لیڈر نہیں آئے. جی آئے ہیں، لیڈروں نے کام کرنا چاہا، مگر جب ملک کی بات آتی ہے تو لیڈر بھی خاموش ہو جاتے ہیں اور کبھی بھی عوام کو نہیں اکساتے کہ اپنے اداروں کے خلاف لڑیں. ٹھیک ہے، عوام کو اپنے اداروں کے خلاف اکسانا یہ لیڈرشپ نہیں ہوتی، یہ اس کا کچھ اور نام ہے. جو مجسٹریٹ صاحب جو ہے صاحب نے کل پرچہ کروایا ہے عمران خان صاحب پر کہ اس نے عوام کو اکسایا ہے اداروں کے خلاف اور اداروں کو دھمکیاں دی ہیں، تو یہ تو اپنی قبر خود کھود رہا ہے. ٹھیک، صرف یہ جو زبان درازی کر رہا ہے، اور ہمیں پورا یقین بھی ہے انشاءاللہ کہ ملک میں کوئی کتنی بھی کوشش کر لے خانہ جنگی نہیں ہوگی. ٹھیک، اب ملک میں ہم ایٹم پاور ہیں، سپر ایٹمی پاور ہے، ہم پوری دنیا ہماری فوج سے ڈرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب عوام کو آپ اکسائیں گے اور وہ آپ کے کہنے پہ فوج کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اور لڑ پڑے گی. ایسا نہیں ہے. اس کا نقصان عمران خان کو ہے. اور اس جواب کے بعد ایک اور جو خبر میں بٹ صاحب آپ سے شیئر کروں گا، پہلے اس کا جواب دیں کہ عوام کو حکومت اداروں کے خلاف اکسانا یا آرمی کے خلاف اکسانا کیا یہ واقعی لیڈروں کا کام ہے؟ جی تھینک یو احمد ممتاز صاحب. آپ سوال بھی پریشان کرنے والے کرتے ہیں. یہ تو خیال رکھیں کہ یہ جو الزام تراشی ہے یا کسی بھی مجسٹریٹ کی بلا تجزیہ یہ فیصلہ دینا کہ یہ غداری ہے اور یہ عوام کے مفاد میں نہیں ہے، یہ تو ایک یہ جانبداری کا کیس ہے. اس پہ ہو سکتا ہے مجسٹریٹ صاحب جو وہ بھی قابو آ جائیں. یہ کوئی خدا نخواستہ دودھ سے دھلے ہوئے جج نہیں ہیں جو آپ کو یہ 2 نمبر فیصلے کر کے اور پرچیاں اور لفافے لے کے تو وہ ایک پارٹی کی فیور میں یا فوج کی فیور میں یا کسی لیڈر کی فیور میں کوئی فیصلہ دے دیں. اس کا فیصلہ ناظرین آپ عوام
آپ ہی کریں گے. اس کا فیصلہ آج کے بعد کوئی بھی عدالت یہ مت سمجھے کہ فیصلوں میں عوام شامل نہیں ہے. جیسے ناظرین ہمارے اس پروگرام میں آپ شامل رہتے ہیں، اسی طرح پاکستان کے ہر فیصلے میں پاکستانی عوام کی رضا اور آمادگی جو ہے وہ لازم اور ملزوم ہے. جی بٹ صاحب، یہ ٹرینڈ عمران خان صاحب نے چلایا کہ جو افسر، جو کوئی ادارہ اس کو سزا دینے کی کوشش کرتا ہے یا اس کے جو کیے جرم ہیں ان پر ان کا ایکشن لینا چاہتا ہے تو یہ انہی کے خلاف ہو جاتا ہے اور عوام کو بھی اکساتا ہے کہ ان کے خلاف کمپین چلاؤ اور ان کو دھمکیاں دیتا ہے. یہ جو کار مداخلت کرتا ہے، سرکاری کاموں میں مداخلت کرتا ہے، سرکار کو کام کرنے سے روکتا ہے. تو کون سا یہ اب نیا اس نے پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ چلا دیا ہے کہ عوام ہی فیصلہ کرے گی. عوام ایک قاتل کو کہہ کہ نہیں اس کو پھانسی نہیں دینی تو پھر اس کو پھانسی نہ دو. یہ پھر عدالتیں اٹھا دیں، ختم کر دیں، اداروں کو ختم کر دیں. عمران خان عوام کو بھیجے بارڈر پر کہ تم رکھوالی کرو. جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو عدالت قانون کو نافذ العمل کرتے ہیں، جو قانون پارلیمنٹ بناتی اس کو جلا دیں، اداروں کو ختم کر دیں، عدالتوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں. بٹ صاحب اگر اس نے یہی جملہ کہ عوام فیصلہ کرے گی، عوام فیصلہ، عوام کا کام ہے ووٹ دینا، باقی جو ادارے ہیں ان کا کام ہے قانون کو نافذ العمل بنانا. ٹھیک. جی بٹ صاحب. سر معذرت کے ساتھ احمد ممتاز صاحب، عوام کا کردار ووٹ دینے کے بعد نیوٹرل ہوتا ہے. اس کے بعد اسمبلی کے اندر قانون بنتا ہے اور اسی قانون کو اگر کوئی مجسٹریٹ، جج یا کوئی بھی ادارہ توڑے تو وہ عوام کے ساتھ ہوتا ہے ظلم. تو ظلم کے خلاف کوئی بھی طاقت کھڑی نہیں ہو سکتی. یہ عوام کی امنگوں کو چھیڑا گیا ہے، عوام کے فیصلوں کو غلط یوز دیا گیا، غلط رنگ دیا گیا ہے، جس کے اپوزٹ فیصلے پہ عمران خان کی کال پہ عوام نے سڑکوں پہ اجتماع کیے، شو کیے اور کرتے رہیں گے. ناظرین، آپ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں اور عوام یہ ضرور دیکھ لے کہ آیا غدار کون ہے، ملک کا محافظ کون ہے اور غلط فیصلے کون دیتا ہے اور 2 نمبر طریقے سے حکومت کون چلا رہا ہے. ان کو آپ ہی نے روکنا ہے. آپ نے سڑکوں پہ آ کے، پہلے ہم بولتے تھے سڑکوں پہ مت نکلے، مگر اب ہم بولتے ہیں خدا کا حکم ہے. احمد ممتاز صاحب، آپ بھی ہماری اس تحریک میں شامل ہوں اور خدا کے اس نیک راہ میں آپ بھی حصہ ڈالیں اور عوام کی امنگوں کا خیال کریں. جی بٹ صاحب، اسلامی ٹچ جب عمران خان صاحب دیتے ہیں تو آپ بھی دے لیں تو کوئی اتنا جرم نہیں ہے. مگر اب یہ جو اسلامی ٹچ آپ دے رہے کہ خدا کا حکم ہے. جی بالکل، خدا کا حکم اور بہت سارے حکم ہیں خدا کے. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو بہت سارے ایسے حکم خدا کے ہیں، جیسے سیلاب زدگان کی مدد کرنا. ٹھیک ہے، تو ہم اس کی حفاظت کریں یا ان کو دیکھیں؟ جن کو فرض ہے دیکھنا ان کو تو ہم دیکھ نہیں رہے. جہاں پر حکومت پنجاب کا کام تھا وہاں جانا، وہاں توسا میں جائیں جہاں زمینی راستے کٹ آف ہیں، بالکل جہاں پر کوئی سودا نہیں جا سکتا، راشن نہیں جا سکتا، ہیلی کاپٹر سے پہنچائیں. فوج امدادی کاروائیاں کر رہی ہے سیلاب زدگان کے لیے، تو حکومتوں کا بھی کام ہے کریں. اچھی بات ہے، حکومت کا ہی کام ہے، حکومت کا کام ہے. اب وہاں پر فوج کو اب غدار کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب کہہ رہا ہے آپ نے چوروں کا ساتھ دیا، آپ بھی چور ہیں. آپ نے غداروں کی مدد کی، آپ بھی غدار ہیں. ری ایکشن ہے. بٹ صاحب وہ ووٹ لے کر آئے ہیں عوام کا، ان کو بھی عوام نے بھیجا پارلیمان میں. کن کو؟ یہ جو اب حکومت کاری پی ڈی ایم. سر یہ نجائز بچے ہیں، ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے حکومت میں. یہ زبردستی کا رول ہے. ان میں سے کوئی بھی سلیکٹڈ نہیں ہے، یہ امپورٹڈ ہے. یہ سلیکٹڈ واقعی نہیں ہے، الیکٹڈ ہیں. یہ الیکٹڈ لوگ ہیں، سلیکٹڈ وہ تھا جس کو نکال دیا گیا. یہ الٹی رام گنگا ڈھائے
ایسا نہ کریں. جی میں تو کہہ رہا ہوں، اپنے خود کا کہ پی ڈی ایم سلیکٹڈ نہیں، واقعتاً وہ سلیکٹڈ نہیں ہے، وہ الیکٹڈ ہیں، اور جو سلیکٹڈ تھا جی وہ یہ ختم ہو گیا. یہ بات کا آپ ایک اور خبر لے لیں، اس نعرے کو گم نہ کریں. اور خبر لے لیں. جی بتائیں. جی جی اصل بات کا پتہ دیر میں چلتا ہے پی ٹی آئی والوں کو. وہ کیسے؟ یہ گیم کیا چل رہی ہے بٹ صاحب؟ مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کو اچھا پی ٹی آئی کی قیادت سے ہٹانے کے لیے اور وزیر اعظم دوبارہ بننے سے روکنے کے لیے جی تحریک انصاف کے اندر گھس بیٹھیے. جو اندر کے جاسوس ہیں، ہاں جو اندر کے غدار ہیں، اندھے مور کی پشین گوئی. جی اندھے مور کی پشین گوئی نہیں. فیصل وڈا صاحب سے پوچھیں، جس نے عمران خان صاحب کو کل گھر میں آ کر خود بتایا جی کہ ہمارے اندر کالی بھیڑیں موجود ہیں، کوئی شک نہیں، جو آپ کے ارد گرد بیٹھی ہیں، نکل گئے، جو آپ کو اکسا رہے ہیں کہ اداروں سے لڑائی کریں. نکل گئے. ان کو ہم نے پش کرا نہیں پش کیا. ان کا نام میں نہیں لینا چاہتا، کرا لیں گے. میں نام نہیں بٹ صاحب لینا چاہتا، مگر فیصل وڈا نے عمران خان صاحب کو آگاہ کر دیا ہے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ آپ کو اکسا رہے ہیں کہ آپ اداروں کے خلاف زبان گوئی کریں، اداروں کی توہین کریں، وہ آپ کے دشمن ہیں، دوست نہیں. ٹھیک ہے. آپ کی اس پشین گوئی پشین گوئی کو ہم ذہن نشین رکھیں گے. آپ کی اچھی کاوشوں کے ہم پہلے ہی بہت قدردان ہیں، اور ہم آپ کے اس نظریے کو اگر آپ کہیں گے تو میں اس بندے کا نام بھی بتا دوں گا جس کا وڈا نے نہیں بتایا. ہم آپ کی ان ترغیبوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اندر کا بندہ ہے، جو اندر کا بندہ ہے جس نے -1 کا فارمولا ٹھیک ہے فوج کے ساتھ ڈسکس کیا ہے. آج شام ان کو ہم خبر کریں گے کہ اپنی بھائی صفحے درست فوج کے ساتھ بھی کیا ہے اور پی ڈی ایم کے ساتھ بھی مشاورت ہے اس کی. دیکھو نا، یہ ہے پوائنٹ. دوگلا پن جو ہے اس کو عمران خان کو وہ ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ غلط مشورہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کو اکسا کر دیکھیں اداروں کے خلاف اس کو نائل کرا کے پارٹی کی بار ڈوک سنبھالنے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہیں. سر آپ کی اس نکتہ چینی کو ہم اچھا فیل کرتے ہیں کہ چلیں دشمن سیانا ہو تو وہ کام کی بات ہی بتاتا ہے. آپ نے جو ایک نکتہ چینی کی یا کوئی اچھی چیز پیش کی، اس کو ہم فارورڈ کریں گے، اور آج شام تک یہ ساری آپ کی جو چھوٹی سی سسٹم نوازی ہے وہ ہم پیش کریں گے، اور اس کا حل بھی ہوگا. جی سر. جی بٹ صاحب آپ یہ کنفرم کر لینا، عمران خان صاحب کو گمراہ کیا جا رہا ہے پارٹی کے اندر سے. عمران خان صاحب کو لانے والے بھی یہ فوجی تھے. ٹھیک ہے. اس کو یہاں اس نوبت تک ملک کا وزیر اعظم بنانے تک کا سفر سب لوگوں کو پتا. سر وہ کوئی امپورٹڈ نہیں ہے، وہ ووٹ لے کے مدد لے کے وہ خود کہتا ہے 2008 سے 2018 تک اداروں نے میری مدد کی. ٹھیک ہے، سپورٹ ہوتی ہے اور حکومت بنانے میں بھی اداروں نے مدد کی، کوئی مسئلہ نہیں. اب فوج بھی اداروں کے ساتھ جنگ چھیڑ کر اپنا نقصان کیا، اپنی پارٹی کا نقصان کیا اور ملک کا نقصان کیا. قوم تباہ ہو جائے، ادارے سلامت رہیں. قوم برباد ہو جائے، یہ حکمران سلامت رہے. قوم مر جائے بھوکی ننگی سراب میں، اور یہ ادارے سلامت رہے. کاش کہ خدا کی آواز کو بھی کوئی سن لے. اور ناظرین، یہ غداری کا پہلا مرحلہ ہے. جو غدار ہماری قوم کو عجیب و غریب مسائل میں پھنسا کے اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، خدا را اپنے غریب پاکستانیوں کے بارے میں سوچیں، جو کہ احمد ممتاز صاحب نے پہلے بھی ایشو ابھارا ہے. ہم قدردان ہیں ان صحافیوں کے جو پاکستان، ڈوبے ہوئے پاکستان کے بارے میں بھی کوئی خبر دیتے ہیں. خدا را ہمارے غریب بھائیوں کو اور ڈوبے ہوئے سیلاب زندگان کو کوئی سپورٹ دینے والا دریافت کیا جائے، اور ان کے علاقے میں آدمی یا کسی طریقے سے ریچ کی جائے. جی سر، تھینک یو. جی ناظرین، پروگرام کا وقت جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں
اور جو یورپ سے جو یہ جو ان کی جماعتیں ہیں یورپ میں یہ کیسے چل رہی ہیں اس پر بھی بات کریں گے کہ یورپ میں یہ کیسے فنڈ اکٹھا کرتے ہیں یہ سیاسی جماعتیں کس طرح ان کے جو کانفرنسز ہوتی ہیں کس طرح لوگوں کو یہ اپنی طرف کھینچتے ہیں اور کس طرح لوگوں سے پیسے وصول کر کے پھر انہیں لوگوں کو ملک پاکستان میں غریب عوام کو تذلیل ان کی کرتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں تنہا چھوڑ دیتے ہیں مصیبت میں ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوتا تو آخر پہ اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کو اللہ تعالی ہمیشہ سلامت رکھے زندہ رکھے آباد رکھے شاد رکھے پاکستان زندہ باد